انسان اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنی زندگی کو اس میں خرچ کر رہا ہے جہاں سے اس کو چند پیسے آنے کی امید ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا کی کچھ آسائش اور دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانے کی فکر میں کہ اطمینان کے ساتھ ہماری زندگی گزر جائے۔ لیکن بحیثیت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی فکر اس سے زیادہ کرے، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کا ایک ادنا سے ادنا انسان اگر جنت میں جائے گا تو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اس کو نصیب ہوگی، یہاں سے کئی گنا بڑی جنت میں وہ رہے گا۔ یا پوری زندگی اگر کمائے تو ایک سونے چاندی کے اینٹوں کا گھر تعمیر نہیں کر سکتا، وہاں جنت میں سونے چاندی سے بنے ہوئے محل اس کو ملیں گے، یعنی وہ چیزیں ملیں گی جس کا تصور اس کا دماغ میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ چیزیں ایسی بھی ہوتی، تو وہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیمات اسلامیہ، اسلامی تعلیمات حاصل کریں، اور جو علم ہمیں حاصل ہو اس پر عمل کی کوشش کریں، تبھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ علم والے کی فضیلت ہے، علم والا افضل ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی فضیلت و برتری کو فرشتوں پہ ظاہر کرنا چاہا تو اسے علم کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے، وہ اسماء کے نام سکھا دیے، پھر اس کے بعد فرشتوں پہ پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو بتانے سے قاصر رہے، نہیں بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا تو آدم علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کر دی، بتا دی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم آدم کا سجدہ کرو۔ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو، تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اور وہاں ابلیس بھی تھا، فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ ابلیس تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہ کافروں میں سے، ناشکروں میں سے، اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ تو علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں سے بڑا مقام آدم کو دیا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں، اور اس وقت آپ نظر دوڑائیں کہ جو لوگ بلندی پر ہیں، آج ان کا دبدبہ ہے، تو وہ علم کی بنیاد پر، وہ علم میں بڑھے ہوئے ہیں، ان کا علم میں مقام بلند ہے، وہ چاہے دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، کسی بھی علوم کے اندر وہ ماہر ہیں، کمال پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے دنیا ان کی قدر کرتی ہے، ان کا نام لیتی ہے، چاہے وہ مشرک ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، رسول کا منکر ہو، وہ چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے تو علم کی بنیاد پر، علم کی وجہ سے دنیا والے اس کی قدر کر رہے ہیں۔
تو یہ شروع سے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کامیابی کا راز، بلندیوں پر پہنچنے کا راز یہ علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے متعلق ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پہلا جو حکم ہے، پہلی وحی ہے، وہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پڑھو۔ تو اس سے بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو پڑھیں گے لکھیں گے وہ کامیاب ہوں گے، وہ جس میدان میں بھی ہو وہ کامیاب و کامران ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علوم کے اندر مہارت حاصل کریں، اور خاص طور سے جو دینی علوم ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ دنیا میں علوم میں مہارت بھی حاصل کر لی تو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ علم کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اس لیے مثال دی گئی ہے العلم نور، کہ علم روشنی ہے، روشنی کے ذریعے سے انسان سفر کرتا ہے۔ اور الجہل ظلمۃ، کہ جہل تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو نہ جانے کس کھائی میں گر جائیں گے کہ اس سے نکلنا دشوار ہو جائے۔ تو علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکے، فرق کر سکے، جائز ناجائز کو پہچانے، اچھے برے کو سمجھے، کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، یہ تمام سے واقف ہو۔ بنیادی علوم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے فرض ہے۔ مہارت حاصل کرنا، کمال پیدا کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن دینی علوم ضرورت کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے جس سے محفوظ ہو سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ عمل کے بغیر صرف علم سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم جان رہے ہیں ایک پیاسا شخص ہے، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی ہے، اس کو اگر پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن وہ پی نہیں رہا، سامنے گلاس میں رکھا ہوا، تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل کریں، تبھی جا کر ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہمیں بنائے گا۔ لیکن ہم نے علم حاصل کیا اور اس پہ کچھ عمل ہی نہیں کیا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو علم حاصل کریے نیت کریں کہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔